ماہ رمضان کا آخری جمعہ، جسے ہم جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے موجود اور حاضر آ چکا ہے۔ ماہ رمضان کے کافی دن اور کافی ایسی راتیں نکل چکی ہیں جن میں اللہ رب العزت کی برکتیں اور رحمتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم صرف اللہ رب العزت کی برکتیں اور رحمتیں ہمیں حاصل کرنا چاہیے، لیکن ہم نے ان راتوں میں اور ان دنوں میں صرف مارکیٹ اور بازار کے چکر لگانے میں اس وقت کو ضائع کر دیا۔ ہم نے صرف اپنے کاروبار اور گلیوں کوچوں میں چکر لگانے سے رمضان المبارک کے ان بابرکت اور رحمت والے دنوں کو ہم نے ضائع کر دیا۔ لیکن ایسا ہرگز نہ کریں دوستو، ابھی بھی کئی ایسی راتیں ہیں جو ہمارے لیے بابرکت اور رحمت والی راتیں ہیں، جن میں آپ اللہ رب العزت کی برکتیں اور رحمتیں اور مغفرت حاصل کر سکتے ہیں۔ آج رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارکہ ہے، اور اس جمعے کی رات بھی رمضان کی آخری طاق راتوں میں سے ایک طاق رات ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو 27ویں شب بھی ملے گی اور 29ویں شب بھی ملے گی۔ یعنی آپ کے پاس ابھی 3 ایسی راتیں اور ہیں جس میں آپ اللہ رب العزت کی برکتیں اور رحمتیں بے حساب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انہی راتوں کے بارے میں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو شب قدر ہے، جو لیلۃ القدر ہے، یہ 1000 مہینوں کی رات سے بہتر رات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رات کے اندر، ان طاق راتوں کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں ہم حاصل کریں۔ اور آگے ارشاد فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات تمام فرشتے اترتے ہیں اور سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس رات نازل ہوتے ہیں، اور جو شخص اللہ رب العزت سے دعائیں کرتا ہے، اپنی مغفرت مانگتا ہے، جو بھی وہ دعا کرتا ہے، تو یہ تمام فرشتے اور سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جو دعا ہم کریں اور اس پر آمین فرشتے بولیں، پھر اس دعا کی مقبولیت کیسے نہیں ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ان راتوں کے اندر ہم خوب اللہ رب العزت کی برکتیں اور رحمتیں حاصل کریں۔ لیکن آج ہم صرف عاشق رسول نہیں، بلکہ صرف نعرے بازی والے عاشق رسول رہ گئے ہیں۔ ہم نعرہ تو لگاتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، مجھے اس نعرے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت اچھا نعرہ ہے کہ یا رسول اللہ ہم تیری بارگاہ میں، تیری خدمت میں حاضر ہیں۔ لیکن آج ہم صرف اس نعرے کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، حقیقی طور پر ہمارا اس نعرے پر عمل نہیں ہے۔ ہم نعرہ تو لگاتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لیکن آپ نے اس نعرے کا کبھی مطلب جانا کہ اس نعرے کا مطلب کیا ہے؟ اس نعرے کا مطلب کہ اے رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آپ نمازوں کو ترک کر رہے ہیں، کیا آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں؟ آپ نمازوں کو ترک کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ رسول اللہ کی بارگاہ سے غیر حاضر ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جھوٹ مت بولو، آپ جھوٹ بول کر یہ بتا رہے ہیں کہ آپ رسول اللہ کی بارگاہ سے غیر حاضر ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا نمازیں پڑھو، آپ نمازوں کو ترک کر کے، نمازوں کو چھوڑ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی بارگاہ سے غیر حاضر ہیں۔ حضور نے یہ فرمایا کہ اپنی والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ صلح رحمی کرو، لیکن آپ اپنی والدین کو دکھ اور تکلیف دینے کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی بارگاہ سے غیر حاضر ہیں۔ حضور نے تو یہ فرمایا کہ اے لوگوں، اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، لیکن آپ تو اپنے بھائیوں کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے بھائیوں سے جھگڑے اور لڑائی کرتے ہیں، گویا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول کی بارگاہ سے غیر حاضر ہیں۔ اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا کہ زنا مت کرو، آپ زنا کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اللہ رب العزت کہ رسول کی بارگاہ سے غیر حاضر ہیں۔ اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا کہ سود سے بچو، لیکن آپ سود میں ملوث ہو کر یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول کی بارگاہ سے غیر حاضر ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج کے دور میں جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں، تو آپ اس کے لیے تو ساری راتوں رات بات کر کے فون پر گزار دیتے ہیں، لیکن آپ کے رسول، آپ کے نبی، اللہ کے نبی جو آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ نے ان کے لیے کیا کیا؟ آج کے دور میں آپ کے ہم عمر کوئی بھی شخص جب آپ سے محبت کرنے لگتا ہے تو آپ اس کو پیار کے بدلے میں پیار دیتے ہیں۔ کہ آپ نے اپنے رسول کو، اپنے نبی کو پیار کے بدلے میں پیار دیا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، الصلاۃ قرۃ عینی۔ تو آپ نے کبھی یہ چاہا کہ آپ نماز پڑھ کر حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں؟ حضور نے فرمایا جھوٹ سے بچو، کیا آپ جھوٹ سے بچتے ہیں تاکہ آپ کے رسول اللہ کو
آپ کی اس جھوٹ سے بچنے سے خوشی ہو، لیکن نہیں، آپ نے جھوٹ بولا اور آپ کے جھوٹ بولنے سے رسول اللہ کی ذات کو تکلیف ہوئی۔ آپ نے زنا کیا، آپ زنا کاری میں مبتلا رہے، آپ نے رسول اللہ کو صدمے اور تکلیفیں دیں۔ آپ جھوٹ سے نہیں بچے، آپ نے رسول اللہ کو تکلیفیں دیں۔ آپ اپنی والدین کو تکلیفیں دیتے رہے، ان کے ساتھ کبھی حسن سلوک اور بھلائی کا کام نہیں کیا، گویا کہ آپ رسول اللہ کو تکلیفیں اور صدمے دیتے رہے۔ رسول اللہ نے تو یہ فرمایا کہ اے لوگوں، تم اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہو، لیکن آپ تو ہمیشہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جھگڑوں اور ان کے ساتھ حسد کرتے ہوئے زندگی گزارتے رہے۔ گویا کہ آپ نے صرف اپنے رسول کو تکلیفیں دی ہیں، انہیں صدمے دیے ہیں، پیار کے بدلے پیار نہیں دیا ہے۔ قربان جاؤ اپنے نبی پر، جب وہ اس دنیا میں تشریف بھی لاتے ہیں نا تو صرف یہی الفاظ کہتے ہیں کہ اے رب میری امت کو بخش دینا، میری امت کو بخش دینا۔ اور جب اس دنیا سے بھی جاتے ہیں نا تب بھی یہی کہتے ہیں کہ اے رب میری امت کو بخش دینا۔ ملک الموت جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ رب العزت آپ کی ملاقات کا شوقین ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل جاؤ اور پوچھو اللہ رب العزت سے کہ اے اللہ رب العزت تو نے محمد کی امت کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضور اس دنیا سے رحلت بھی فرما رہے ہیں، اس دنیا سے رخصتی بھی فرما رہے ہیں، تب بھی اپنی امت کا پورا خیال رکھ رہے ہیں۔ لیکن آج حضور کی امت حضور کے لیے کیا کر رہی ہے؟ آپ اس بات کو اپنے ضمیر کے اندر آپ اس بات پہ غور کیجئے اور اپنے ضمیر کا محاسبہ کیجئے اور اپنی ضمیر کے بارے میں سوچئے کہ آپ نے اس رسول کریم کے لیے اس زندگی میں کیا ہی کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا تو فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ ہم نے جنات و انسان کو صرف عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اب عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو بات کہنے سے اگر آپ کے مومن بھائی کا دل خوش بھی ہو جاتا ہے نا تو یہ بھی ایک عبادت ہے۔ آپ جھوٹ سے بچتے ہیں، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں پیسوں سے، روپیوں سے، کپڑے سے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ آپ نے راستے سے پتھر بھی ہٹا دیا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ عبادت تو چھوڑیے، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی والدین کا چہرہ صبح اٹھ کر محبت کے ساتھ دیکھ لے گا تو اللہ رب العزت اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، پوچھا یا رسول اللہ اگر میں اپنی والدین کا چہرہ محبت کے ساتھ 2 مرتبہ دیکھوں تو؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے خدا کے بندے تو اللہ رب العزت تمہیں 2 مرتبہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ صحابی رسول پھر حاضر ہو گئے، فرمائے یا رسول اللہ اگر میں 3 مرتبہ اپنی والدین کا چہرہ محبت کے ساتھ دیکھوں تو؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے خدا کے بندے تو اللہ رب العزت تمہیں 3 مرتبہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی رسول پھر حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں 4 مرتبہ دیکھوں تو؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے خدا کے بندے سن لے، اگر تو دن میں 100 مرتبہ بھی اپنی والدین کا چہرہ محبت کے ساتھ دیکھ لے گا تو اللہ رب العزت تمہیں 100 مرتبہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے، آج جو ہم حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، وقوف کرتے ہیں، مقام مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں اور تمام حج کے ارکان ادا کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد میں جب ہم اپنے گھر پر آ جاتے ہیں تو جو ہم نے حج کیا ہے اس حج کی ہماری کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، لیکن قربان جائیے اپنی والدین کی عظمت پر، ان کی رفعت پر، ان کے بلند مقام پر کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نے محبت کے ساتھ اپنی والدین کا چہرہ صرف دیکھ لیا نا تو اللہ رب العزت تمہیں ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بارے میں ہمیں ہمارے آقا نے تلقین فرمائی ہے اور یہ کام کرنے کے ہمیں حکم دیے ہیں تاکہ ہم ان کاموں کو کریں اور اپنی دنیا و آخرت کو سنوار لیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رسول اللہ کی تعلیمات پر خوب عمل کریں اور اپنی ضمیر کا محاسبہ کریں، کیا واقعی ہم عاشق رسول ہیں، کیا ہم عاشق رسول والے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ جب عاشق رسول کی بات آ ہی گئی ہے تو حضرت سلمان فارسی کا ایک واقعہ بھی سن لیجیے۔ حضرت سلمان فارسی ایک مجوسی کے یہاں پیدا ہوتے ہیں، راہ حق میں اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب راستے میں نکلتے ہیں تو ایک پادری کو اپنا آقا، اپنا مولا اور اس کی غلامی اختیار کر لیتے ہیں، کافی وقت گزارتے ہیں اس کی غلامی میں۔ جب کافی وقت گزر جاتا ہے تو وہ پادری کہتا ہے کہ اے سلمان میرے مرنے کا وقت آ گیا ہے، میرا وقت قریب ہے، تم جاؤ اور کسی اور
پادری کو اپنا آقا اپنا مولا بنا لو، میرا ساتھ بس یہیں تک تمہارے ساتھ تھا۔ سلمان فارسی جاتے ہیں اور کسی دوسرے پادری کی پھر سے غلامی اختیار کر لیتے ہیں اور اسے اپنا آقا اور مولا بنا لیتے ہیں۔ جب اس کے بھی مرنے کا وقت آتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ اے سلمان، میرا بھی وقت اب قریب آ گیا ہے، تم جاؤ اور کسی دوسرے پادری کو اپنا آقا اپنا مولا بنا لو۔ حضرت سلمان فارسی پھر جاتے ہیں، کسی دوسرے پادری کو اپنا آقا اپنا مولا بنا لیتے ہیں اور اس کی غلامی اختیار کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ کافی طویل عرصہ گزارتے ہیں۔ جب اس کے مرنے کا وقت آتا ہے تو وہ کہتا ہے اے سلمان، تم ایسا کرو، اب یثرب چلے جاؤ، کیونکہ وہاں ایک نبی آنے والے ہیں جو نبی آخر الزماں ہوں گے۔ جب تم ان کی غلامی اختیار کر لو گے نا تو دنیا میں تمہیں کسی کی غلامی اختیار کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی پوچھتے ہیں کہ میرے آقا مجھے بتائیے کہ میں انہیں پہچانوں گا کیسے؟ میں یثرب تو چلا جاؤں گا لیکن میں انہیں پہچانوں گا کیسے؟ وہ پادری کہتا ہے اس کی 3 نشانی ہیں۔ پہلے یہ کہ وہ کبھی صدقہ نہیں لیں گے، اور دوسری نشانی یہ ہوگی کہ اگر انہیں تحفہ، ہدیہ یا گفٹ وغیرہ کوئی دیا جائے تو وہ اسے قبول فرما لیں گے، اسے کبھی ٹھکرائیں گے نہیں، اور تیسری نشانی یہ ہوگی کہ دونوں کندھوں کے درمیان کی جگہ پر نبوت کی ایک مہر لگی ہوئی ہوگی۔ اگر تم ان 3 نشانیوں کو ان کے اندر پالو گے تو تم سمجھ جانا کہ نبی آخر الزماں ہے اور تم ان کی غلامی اختیار کر لینا۔ حضرت سلمان فارسی ایک قافلہ جو یثرب کی جانب جا رہا تھا اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جب وہ قافلہ یثرب پہنچتا ہے تو وہاں پر ایک یہودی آپ کو پکڑ لیتا ہے اور اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میرے آقا، میرے نبی کی تلاش میں اگر مجھے اس یہودی کی غلامی اختیار کرنی پڑ جائے تب بھی میں حاضر ہوں، میں اس کی غلامی کو اختیار کر لیتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی اس یہودی کی غلامی اختیار کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کے باغ میں جاتے ہیں، اور وہ یہودی حضرت سلمان فارسی کو اس کے باغ میں لے جاتا ہے جو ایک کھجور کا باغ تھا۔ حضرت سلمان فارسی اس کھجور کے باغ کی رکھوالی کرتے ہیں۔ کافی عرصہ گزرتا ہے، حضرت سلمان فارسی سوچتے ہیں کہ کافی عرصہ گزر گیا ہے، وہ کون سا وقت آئے گا جس گھڑی میرے آقا کا گزر ان مدینہ کی گلیوں سے ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی سوچ ہی رہے ہیں کہ وہ وقت کب آئے گا، وہ گھڑی کب آئے گی جب میرے آقا کا گزر ان مدینوں کی گلیوں سے ہوگا۔ آخر وہ گھڑی آ ہی جاتی ہے اور مدینے کی تمام بہاریں کھل اٹھتی ہیں، تمام پرندے اور چرند اور تمام درخت چہچہا اٹھتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر جب مدینے کی گلیوں سے ہوتا ہے تو تمام لوگ آپ کا استقبال کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا۔ ان کلمات کے ساتھ تمام لوگ آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی جب ان کلمات کو سنتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ میرے نبی کا گزر مدینے کی گلیوں سے ہو ہی گیا ہے، میرے آقا لگتا ہے آ ہی گئے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے، فوراً وہاں سے چھلانگ لگا دیتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے دوڑنے لگتے ہیں۔ فوراً وہ یہودی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے سلمان، تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اے میرے آقا، میں آپ کی غلامی سے نہیں بھاگ رہا ہوں، لیکن اس وقت مجھے جانے دیجیے۔ اس وقت میرا جسم تو آپ کا غلام ہے لیکن میری روح اور میرا دل اس وقت تو محمد عربی کا غلام ہے۔ حضرت سلمان فارسی بھاگتے ہوئے جاتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور چند کھجوریں اپنے ساتھ لے لیتے ہیں۔ پھر حضور کی بارگاہ میں وہ چند کھجوریں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور، آپ کو میں یہ کھجوریں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہم نبی صدقہ نہیں لیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی پھر حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور، میں آپ کو یہ کھجوریں تحفتاً دینا چاہتا ہوں، تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کھجوروں کو قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی پھر سے اسی باغ میں چلے جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ 2 نشانیاں تو میں نے دیکھ لی، وہ صدقہ نہیں لیں گے اور اگر انہیں تحفہ دیا جائے تو وہ تحفے کو قبول کر لیں گے، لیکن جو اب تیسری نشانی ہے کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر لگی ہوئی ہوگی، میں اس تیسری نشانی کو کیسے دیکھوں؟ اتنا سوچنا ہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس باغ سے ہوتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی حاضر ہو جاتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ سلمان فارسی سوچتے ہیں کہ کاش کوئی ایسا ہوا کا جھونکا آ جائے کہ میرے نبی کے جو کندھے پر رکھی ہوئی کملی ہے وہ نیچے گر جائے اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان جو نبوت کی مہر لگی ہوئی ہے، اس نبوت کی مہر کو میں دیکھ سکوں۔ اتنا سوچنا ہی تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس کملی کو لیا اور حضرت سلمان فارسی کی جانب پھینکتے ہوئے فرمایا کہ اے سلمان، دیکھو کیا یہی وہ مہر ہے جو تمہارے پادری آقا نے تمہیں بتائی تھی؟ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی فوراً قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور،
بہت سے لوگوں کو اپنا آقا بنایا، اپنا مولا بنایا اور کئی لوگوں کی غلامی اختیار کی، لیکن وہ مزہ، وہ لطف میں نے کسی کی غلامی میں ایسا نہیں دیکھا جو حضور میں نے آپ کی غلامی میں دیکھا۔ حضور مجھے اپنا غلام بنا لیجیے۔ اللہ اکبر۔ یہ عشق رسول ہے جو ایک مجوسی کے بیٹے ہو کر اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور تلاش کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور پھر حضور کو پہچان بھی لیتے ہیں اور پھر حضور کی غلامی اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ پہچان ہوتی ہے ایک عاشق رسول کی۔ لیکن آج ہمارا کام صرف نعرے بازی کا رہ گیا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اصل میں ہم حضور کی بارگاہ سے تو ہٹے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے عاشق اور آپ کے غلام بن جائیں، اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں، اور آپ کے بتائے ہوئے امر پر، آپ کے بتائے ہوئے کاموں کو کریں، اور اپنی ضمیر کا محاسبہ کریں، کیا واقعی ہم اپنے آقا کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا واقعی ہم اپنے کاموں سے حضور کی ذات کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے ہیں؟ حضور کی ذات کو صدمے تو نہیں دے رہے ہیں؟ ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے، اور باقی اس رمضان مبارک کی خوب رحمتیں اور برکتیں حاصل کریں، اور اس ماہ رمضان کی برکت سے ہم لوگوں کی بے حساب مغفرت عطا فرمائیں۔ پھر ملتے ہیں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔